السلام علیکم۔ اخناتون کا نیا سفر شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ طویل عرصے تک وہ زندگی کے معمولات سے کٹے رہے تھے اور پریشانیوں کا شکار رہے تھے، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ امیر ارتقا ہاشمی جھنپا جھنپا نظر آتا تھا۔ ویسے ان دنوں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کر رہا تھا۔ اس کی بیویاں بھی خوش نظر آتی تھیں، لیکن جب بھی کبھی ان لوگوں کا سامنا ہوتا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آنے لگتے۔ حالانکہ اس کے بعد کسی نے اس سے کسی طرح کی بے تعلقی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک بار جب گفتگو ہو رہی تھی تو سب ہی نے متفقہ طور پر یہ الفاظ کہے تھے کہ امیر ارتقا ہاشمی سحر کے زیر اثر آ گیا تھا اور وہ جادوگرنی اس پر چھا گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی کیفیتیں معطل ہو گئی تھیں، اور وہ لمحات ایسے نہیں ہیں کہ انہیں درج کیا جائے۔ اخناتون کا یہ تفریحی مشغلہ جاری تھا۔ بہت سے ایسے معاملات پر ابھی تک کھل کر گفتگو نہیں کی گئی تھی جو ان کے ذہنوں میں کھٹک رہے تھے۔ شبان ریلنگ سے ٹکا سمندر میں جھانک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی، اور اس وقت اگر کوئی اس چمک کو دیکھ لیتا تو شبان کو ایک نیا انسان کہہ سکتا تھا۔ یہ چمک عام انسانی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سمندر کی گہرائیوں کو ناپ رہا ہو۔ دفعتاً ہی قدموں کی چاپ ابھری اور اس نے چونک کر پیچھے کی سمت دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں کی کیفیت بحال ہو گئی تھی۔ آنے والی سینڈرا تھی، جو ایک خوبصورت لباس میں اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سنگین سی خاموشی طاری تھی۔ شبان نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور سینڈرا اس کے قریب پہنچ گئی۔ ہیلو شبان۔ ہیلو سینڈرا، شبان نے خوشگوار انداز میں کہا۔ شبان، تم سے چند باتیں کرنا ہیں، پسند کرو گے؟ تمہاری تنہائیوں میں مداخلت تو نہیں کی میں نے؟ نہیں نہیں، ایسی کیا بات ہے، آؤ بیٹھو۔ نہیں پلیز۔ وہ ریلنگ سے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ کہو کیا بات ہے، شبان نے کہا۔ شبان، بہت غور کیا ہے میں نے، اپنے آپ پر بہت کچھ سوچا ہے۔ میری ان کیفیات سے میرے ڈیڈی بھی غافل نہیں ہیں۔ شبان نے گہری سانس لی اور خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ سینڈرا نے پوچھا، پوچھو گے نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ بتاؤ سینڈرا، شبان نے کہا۔ شبان، میرے ڈیڈی نے مجھے اپنے وطن میں، میرا مطلب ہے جہاں ہم لوگ رہتے تھے، عام انسانی زندگی سے بہت دور رکھا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں مختصر الفاظ میں بتایا، مجھے نوجوانوں کے ساتھ کھل کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری بالکل الگ دنیا بن گئی تھی۔ انہوں نے میرے لیے بھی ایسی مصروفیات پیدا کر دی تھیں کہ مجھے تنہائی محسوس نہ ہو، اور اس کے بعد اس سمندری سفر کا آغاز ہوا۔ ڈیڈی مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد ڈیڈی نے مجھ پر پابندیاں برقرار رکھیں، لیکن تم سے تھوڑا سا رابطہ ہو گیا، اور اس کے نتائج جو نکلے آج انہیں دیکھ کر یہ کہتی ہوں کہ ڈیڈی نے میرے لیے جو کچھ سوچا تھا وہ بالکل درست تھا۔ انسانی ذہن نہ جانے کیسی کیسی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ان الجھنوں سے نمٹنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ سو مجھے بھی ایسا ہی حادثہ پیش آیا۔ شبان، اس سے زیادہ کھل کر میں تم سے اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ اب میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب بھی سوچتی ہوں، اپنے مستقبل پر غور کرتی ہوں، اپنی چاہتوں کا تجزیہ کرتی ہوں، تو تم میرے سامنے آ جاتے ہو، گویا اب اس کائنات میں تمہارے علاوہ میرے لیے اور کچھ نہیں ہے، اور میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تم میری زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پسند کرو گے؟ نہیں، شبان نے بالکل نارمل لہجے میں کہا۔ سینڈرا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کسی شخص سے اس صاف گوئی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی، خاص طور سے ایسے الفاظ کے جواب میں۔ سینڈرا اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، وجہ بتا سکتے ہو؟ نہیں، شبان نے پھر اسی انداز میں کہا۔ گویا تمہاری نگاہوں میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم پروفیسر بیرن کی بیٹی ہو، اور پروفیسر بیرن میرے لیے اس جہاز پر بہت زیادہ محترم شخصیت ہیں۔ میں انہیں اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں، اور ان کے رشتے سے تم میرے لیے اہمیت کی حامل ہو۔
لیکن ایک اچھی دوست کی حیثیت سے زندگی میں شامل ہونے کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو پہلی بات تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں اپنے مستقبل سے بے خبر ہوں۔ اگر تم اہمیت کی بات کرتی ہو تو میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں آج تک میں نے آنٹی دردانہ یا انکل شیرازی سے بھی نہیں کہا۔ ان دونوں کا نام میں نے اس لیے لیا ہے سینڈرا کہ میں نے جب ہوش کے عالم میں دنیا دیکھی تو اس دنیا میں یہی دونوں افراد مجھے نظر آئے جو میرے اپنے تھے، جنہوں نے میری شخصیت کو زمین سے اٹھا کر بلندی تک پہنچا دیا۔ اس لیے میں اس کائنات میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ دل کے گوشوں میں کچھ اور احساسات بھی ہیں، لیکن انہیں ابھی الفاظ کا روپ نہیں دے سکا۔ تاہم تم ایسی شخصیت ہو جسے میں ایک اہم حیثیت دے رہا ہوں۔ میں نے تم سے ابھی کہا کہ میں اپنے مستقبل کا تعین نہیں کر سکا ہوں۔ میری زندگی کا ایک دور اس وقت سے جب میں نے ایک گندی سی بستی میں ہوش سنبھالا جو آج تک گزرتا رہا، میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن سینڈرا، مجھے اس سے آگے خلا میں کچھ بھٹکے بھٹکے سے نقوش محسوس ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے اطراف میں کوئی ایسا ماحول رکھتا ہوں جو میرا اپنا ماحول ہے، جس سے مجھے واقفیت ہے، لیکن اس ماحول پر اب دھند چھائی ہوئی ہے۔ میں اس دھند کو مجبور کرنا چاہتا ہوں سینڈرا۔ میں اسی کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ اس دھند میں میرے اپنے چھپے ہوئے ہیں، وہ جن سے میرے دوہرے رشتے ہیں۔ تمہیں شاید میں صحیح الفاظ میں نہ بتا سکوں کہ یہ رشتے کیا ہیں، کیونکہ ان رشتوں کا ابھی تک میری نگاہوں میں بھی مفہوم نہیں ہے سینڈرا۔ جب تک میں اپنے آپ کو تلاش نہ کر لوں، میں اپنی زندگی میں کسی دوسرے کی شمولیت کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ اور اگر وہ دوسرا کوئی ایسا ہوتا جسے میں اس دھند میں داخل ہونے سے پہلے اپنی زندگی کا ساتھی بنا سکتا تو شاید وہ تم نہ ہوتیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ وضاحت میں اور نہیں کر سکتا۔ سینڈرا خاموش ہو گئی۔ اس نے گردن جھکا لی۔ کہنے کے لیے اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ اس سے زیادہ صاف اور واضح الفاظ میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، مجھے غور کرنا ہوگا شبان کہ میں تمہاری دوست رہ سکتی ہوں یا نہیں۔ سنو، دوست نہ رہ سکو تو دشمن مت بن جانا۔ مجبوریوں پر غور کر لینا چاہیے۔ میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں سینڈرا، اس دنیا میں نے بہت وقت گزار دیا ہے۔ یہ سب میرے لیے ناشناس نہیں ہے۔ میں حالات کو سمجھتا ہوں۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ میں اپنی مرضی سے اگر کسی کو کچھ دینا چاہوں اپنے وجود میں سے تو نہیں دے سکتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا وجود مجھ پر قرض ہے۔ مجھے کچھ اور کرنا ہے سینڈرا۔ سینڈرا، ایک چہرہ میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ ایک تصویر میرے دل کی تنہائی کے گوشوں میں پوشیدہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ وہ سمندر کی مخلوق ہے، سمندر میں رہتی ہے۔ سمندر سے شاید میرا عشق اسی کی وجہ سے ہے، یا پھر کیا ہے، یہ اس دھند کے دوسری جانب ہے جسے میں دیکھ نہیں پاتا۔ لیکن سینڈرا، وہ تم نہیں ہو۔ سینڈرا آہستہ قدموں سے پلٹی اور اس کے بعد واپس چلی گئی۔ شبان گہری سانس لے کر سمندر کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز روشنی کی چمک پھر سے بیدار ہو گئی تھی۔ بہت دور تک وہ نگاہیں دوڑاتا رہا اور پھر دفعتاً اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ بہت دور، نگاہوں کی حد سے بھی آگے، جہاں دوسرے نہ دیکھ سکیں۔ شاید مشینی آنکھ اس جگہ کو دیکھ سکتی۔ شبان کو ایک روشنی نظر آئی تھی، ایک انوکھی روشنی، دھندلی دھندلی، مدھم مدھم لہروں میں ڈوبی ہوئی۔ وہ اس روشنی کو دیکھتا رہا۔ اس کی ذہنی قوتیں اس روشنی کی جانب پرواز کر رہی تھیں، اور پھر اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تیزی سے واپس پلٹا اور برج کی جانب جانے لگا۔ دوڑتا ہوا وہ برج پر پہنچا۔ یہاں ایڈگر موجود نہیں تھا، بلکہ کچھ اور لوگ برج سنبھالے ہوئے تھے۔ سنو، اپنے ویژن لینس سے دیکھو، دور اس سمت جدھر میں اشارہ کروں۔ اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، اور فوراً ہی اس کی بات پر وہ لوگ مستعد ہو گئے۔ آلات استعمال کیے جانے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس روشنی کو فوکس کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بارے میں شبان نے بتایا تھا۔ وہ روشنی نظر آ رہی تھی،
لیکن یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ وہ لوگ اس کا تجزیہ کرتے رہے، شبان بھی اسے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس نے کہا، کیپٹن ایڈگر سے میری بات کراؤ۔ کیپٹن ایڈگر اس وقت اپنے کیبن میں شاید سو رہا تھا، کیونکہ خاصی دیر کے بعد اس سے رابطہ قائم ہوا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ خیریت؟ کیپٹن، میں شبان ہوں۔ کہو شبان، خیریت؟ ہاں کیپٹن، آپ کی اس وقت برج پر موجودگی ضروری ہے۔ میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایڈگر مورالس شبان کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر دیکھیے، وہ کیا ہے؟ ایڈگر دیکھتا رہا۔ کافی دیر تک وہ تجزیہ کرتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ایک جہاز ہے جو سمندر پر لنگر انداز ہے۔ کیا اس جگہ کھلے سمندر میں کسی جہاز کا لنگر انداز ہونا قرینے قیاس ہے؟ لیکن وہ ہے، یقیناً کسی مصیبت کا شکار ہے۔ کیا خیال ہے ہم اسے دیکھیں؟ حرج بھی کیا ہے؟ کیپٹن نے کہا۔ تب شبان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ایڈگر نے فوری انجن روم کو ہدایت جاری کی اور اس کے بعد برج پر سے جہاز کا رخ کنٹرول کیا جانے لگا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد جہاز نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور ایک لمبا چکر لینے کے بعد اس روشنی کی جانب بڑھنے لگا۔ کسی اور کو اس بارے میں اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا گیا تھا، لیکن ایک کیپٹن اور نائب کیپٹن کی حیثیت سے ان لوگوں نے وہ تمام ضروری اقدامات کر لیے تھے اور تمام لوگوں کو خصوصی طور پر مستعد کر دیا گیا تھا۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی اور مستعد ہو گیا۔ اس وقت جب رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی، وہ اس جہاز کے قریب پہنچ گئے جو اب صاف نظر آ رہا تھا۔ کسی شاندار کمپنی کا بہت خوبصورت جہاز تھا، لیکن اس وقت وہ سمندر پر ساکت تھا۔ مدم مدم روشنیاں جل رہی تھیں، جہاز کے جنریٹر چل رہے تھے اور ان کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جہاز سے تقریباً اتنے فاصلے پر جہاں تک پہنچنا ممکن تھا، پہنچنے کے بعد ایڈگر مورالس نے اپنے جہاز کی رفتار سست کر دی اور پھر شبان سے مشورے کرنے لگا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہیں سے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے اور دن ہونے کا انتظار بھی۔ شبان نے اس بات سے اتفاق کیا۔ بڑی بڑی دوربینیں نصب کر لی گئیں اور اس کے بعد وہ لوگ اس جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے۔ جہاز پر مکمل خاموشی اور سناٹا نظر آ رہا تھا۔ اس کے مکین غالباً آرام کر رہے تھے، لیکن اس طوفانی سمندر میں جہاز کا لنگر انداز ہونا واقعی عجیب و غریب کیفیت کا حامل تھا۔ شبان نے کہا، ضروری ہے کہ اب ہم لوگ اس کی طرف ایک مشن بھیجیں۔ اس کے لیے کچھ اور بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ شبان نے اس سے اتفاق کیا اور کیپٹن تیاریاں کرنے لگا۔ جہاز کی طرف توپوں کے رخ کر دیے گئے اور اس کے بعد ایک بڑا سٹیمر تیار کر لیا گیا جس میں شبان 8 خلاصیوں کے ساتھ سوار ہو گیا۔ ضروری سامان بھی ساتھ لے لیا گیا، جن میں ہتھیار وغیرہ بھی تھے۔ یہ خلاصی ان ہتھیاروں کا استعمال جانتے تھے۔ باقی ایسی چیزیں بھی ساتھ لے لی گئیں جن سے جہاز پر پہنچا جا سکتا۔ شبان سٹیمر پر موجود جہاز پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز کے قریب پہنچ گئے۔ سٹیمر سے خصوصی ذرائع سے ایسے رسے پھینکے گئے جن کے ذریعے اوپر پہنچا جا سکتا تھا۔ یہ رسے جہاز کے مختلف حصوں میں پھنسا لیے گئے اور اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور اس کے بعد ماہرین اوپر چڑھنے لگے۔ شبان سب سے آگے آگے تھا۔ اس کے پاس بہترین قسم کے 2 پستول موجود تھے جنہیں وہ ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاز کے عرشے پر پہنچ گئے۔ جہاز پر مکمل خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن جو چیز انہوں نے یہاں داخل ہوتے ہی محسوس کی وہ بدبو تھی، انسانی جسم کے سڑنے کی بدبو، اور یہ بدبو جہاز پر جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ چاند ڈوب چکا تھا، لیکن اس کے بعد وہ وقت شروع ہو گیا تھا جب آنکھیں اس تاریکی میں دیکھ لیا کرتی ہیں، یعنی مدم مدم قدرتی اجالا۔ وہ جہاز پر پھیلتا جا رہا تھا۔ شبان کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر اس نے چند انسانوں کو زمین پر لمبے لیٹے لیٹے دیکھا اور تیزی سے اس جانب بڑھ گیا۔ خلاصی وغیرہ پستولیں سنبھالے متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ شبان ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اسے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لینا پڑا
یہ مر چکے تھے، جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اور ان کی تعداد 15 یا 20 کے قریب تھی۔ جہاز کو کوئی بدترین حادثہ پیش آیا تھا، اور اس کا لنگر انداز ہونا بے وجہ نہیں تھا۔ یہ محسوس کرنے کے بعد کہ یہاں بدترین تباہی پھیلی ہے، شبان اس کے مختلف گوشوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ قدموں کی چاپ سناٹے میں ابھر رہی تھی، خلاصی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے، اور مختلف سمتوں میں انہوں نے انسانی جسموں کی نشاندہی کی تھی۔ شبان کو انتہائی حیرت تھی۔ اس نے برج کا رخ کیا اور برج پر پہنچ گیا۔ برج کے ایک مخصوص حصے میں چند افراد موجود تھے۔ دو آدمی آرام کرسیوں پر دراز تھے۔ ان میں ایک غیر ملکی دراز قامت آدمی تھا، لیکن اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، آنکھوں سے نکاہت ٹپک رہی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور بظاہر وہ زندہ محسوس ہوتا تھا۔ شبان اس کے قریب پہنچ گیا اور اس نے اس شخص کو شانے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیا تم اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ شبان نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جہاز کا کیپٹن ہے۔ کیپٹن نے بمشکل تمام اپنی آنکھوں کو گردش دی اور شبان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کچھ کہنا چاہا، اور شبان نے فوراً خلاصیوں سے کہا، پانی۔ خلاصیوں نے فوراً شبان کو پانی پیش کیا، اور شبان نے ایک کپڑے سے اس شخص کے ہونٹ تر کرنے لگا۔ پھر اس نے چند قطرے اس شخص کو پلائے، اور وہ زبان بار بار باہر نکالنے لگا۔ شبان خلاصیوں سے بولا، پانی کی جتنی بوتلیں ہیں وہ سب اوپر منگوا لی جائیں، نیچے والوں کو اس سلسلے میں اطلاع دے دو۔ دو خلاصیوں کو نیچے سٹیمر میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور شبان کے ساتھ صرف 6 خلاصی اوپر آئے تھے۔ فوراً ہی سارے انتظامات کر لیے گئے۔ جہاز کے کپتان کو آہستہ آہستہ پانی پلایا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بولنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے مدھم اور نکاہت بھرے لہجے میں کہا، ہم حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، ہمارے پاس خوراک ختم ہو گئی ہے۔ میں نہیں جانتا جہاز پر کتنے افراد زندہ ہیں، لیکن زیادہ تر مر چکے ہیں۔ ہمیں مدد، مدد۔ اس نے بمشکل تمام آنکھیں کھولیں اور اس کے بعد بند کر لیں۔ صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ شبان نے خلاصیوں سے کہا، 2 افراد نیچے اتر جاؤ، 4 آدمی یہیں رہیں، پانی اوپر منگوا لیا جائے، اور باقی لوگ سٹیمر پر واپس جا کر کیپٹن کو بتائیں کہ جہاز کے حالات کافی خراب ہیں، مسافر بردار جہاز ہے، اور چاروں طرف لاشیں بکھری ہیں۔ فوری طور پر اخناتون کو اس سے زیادہ قریب لے آیا جائے اور غذائی امداد فراہم کی جائے، ساتھ ہی پانی بھی یہاں پہنچا دیا جائے۔ خلاصی فوراً نائب کپتان کا یہ حکم لے کر عرشے کی جانب بڑھ گئے، اور سٹیمر تیزی سے اخناتون کی جانب روانہ ہو گیا۔ کیپٹن ایڈگر کو یہ خبر ملی تو اس نے فوراً جہاز میں سائرن بجوا دیے، اور سارے کے سارے لوگ جاگ گئے اور کیپٹن ایڈگر کے پاس پہنچ گئے۔ ایڈگر ان لوگوں کو ہدایات جاری کرنے لگا۔ مختصر الفاظ میں اس نے مصیبت زدہ جہاز کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ ہر شخص کا دل ہمدردی سے معمور ہو گیا۔ بہت سے سٹیمر اس بدحال جہاز کی جانب چل پڑے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ پورے جہاز پر پھیل کر ان لوگوں نے زندہ انسانوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً 17 افراد ایسے ملے جو زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار تھے۔ انہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی، اور خلاصی چہروں پر کپڑے باندھ باندھ کر لاشوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، بے شمار افراد کی لاشیں تھیں جو بے کسی کی موت مر گئے تھے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر دل کو انتہائی غم کا احساس ہوتا تھا۔ سب کے چہروں پر ہیجان طاری تھا، اور سب کے سب دکھی نظر آ رہے تھے۔ جہاز کے کیپٹن کو، جسے صرف لباس کی بنا پر پہچانا گیا تھا، طبی امداد دینے کے بعد ایک جگہ لٹا دیا گیا تھا۔ جہاز کے ہر گوشے میں لاشیں تلاش کی جا رہی تھیں۔ تقریباً 150 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ حادثہ کس طرح پیش آیا۔ ایک مسافر بردار جہاز اتنے فاصلے پر کیسے نکل آیا؟ یہ ساری باتیں اسی وقت پتہ چل سکتی تھیں جب جہاز پر زندہ انسان بہتر حالت میں آ جائیں۔ اس ساری کارروائی میں دن کے تقریباً 11 یا 12 بج گئے۔ ہر شخص مصروف تھا۔
اخناتون کو لنگر انداز کر دیا گیا۔ سٹیمر آ جا رہے تھے، ضرورت کی ساری چیزیں اکٹھا کر لی گئی تھیں اور ان لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں۔ اخناتون کے سارے لوگ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر افسردہ تھے جو اس جہاز پر موت کا شکار ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ یہ سب بھوک پیاس سے مرے ہیں۔ جہاز پر پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں تھا، غذا نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ باقی 17 افراد جو ابھی تک بچے ہوئے تھے بس اپنی قوت برداشت پر ہی جی رہے تھے، ورنہ یہ بھی ہلاکت کا شکار ہو گئے ہوتے۔ لاشوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ انہیں سمندر کی نذر کر دیا جائے۔ ان تمام بد نصیبوں کو سمندر کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کام سے نمٹنے کے بعد جہاز کے مختلف گوشوں کی صفائی کی جانے لگی۔ شام کو تقریباً 4 بجے جہاز کا کپتان خاصی بہتر حالت میں آ گیا۔ اسے ہر طرح کی امداد فراہم کی گئی تھی۔ باقی افراد بھی زندگی کی جانب لوٹ رہے تھے۔ ان میں 3 خواتین تھیں، باقی سب مرد تھے۔ ان میں زیادہ تر جہاز کے عملے کے افراد تھے۔ کپتان نے ہوش میں آنے کے بعد جب اپنے آپ کو پوری طرح حواس میں محسوس کیا تو نکاہت بھری آواز میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کے سربراہ سے ملنا چاہا۔ اسد شیرازی اور دوسرے تمام افراد کپتان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، میرا نام جان سموئل ہے اور میں اس جہاز کا کیپٹن ہوں۔ یہ جہاز مسافر بردار ہے اور ہم دنیا کے مختلف حصوں میں مسافروں کو ادھر سے ادھر لاتے اور لے جاتے ہیں۔ تقریباً 3 ماہ قبل ہم لوگ اپنے سفر پر روانہ ہوئے تھے اور 12 دن تک سفر جاری رہا تھا، لیکن 13ویں دن ہمیں سمندری طوفان نے آ گھیرا اور جہاز سمندری طوفان کا شکار ہو کر راستے سے بھٹک گیا۔ یہ طوفان نہایت خوفناک تھا اور ہم زبردست نقصانات سے دوچار ہو گئے تھے۔ ہمارے کمپاس ٹوٹ گئے تھے اور راستہ بتانے والے آلات بالکل خراب ہو گئے تھے، جس کی بنا پر ہم طوفان ختم ہو جانے کے بعد بھی صحیح راستہ تلاش نہیں کر سکے اور بھٹکنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد ہمارے پاس ایندھن بھی ختم ہو گیا اور جہاز کا آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ کمپاس خراب ہو جانے کی وجہ سے ہم صحیح راستوں کا تعین بھی نہیں کر سکے۔ جہاز کو لنگر انداز کر دیا گیا اور پھر بے کسی کا دور شروع ہو گیا۔ ہمارا خوراک کا ذخیرہ ختم ہونے لگا، پانی ختم ہو گیا اور اس کے بعد جہاز پر تباہی کا راج ہو گیا۔ یہ راستے چونکہ عام راستے نہیں معلوم ہوتے، چونکہ اس تمام عرصے میں ہم نے کہیں بھی دور دور تک کسی سمندری جہاز کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رفتہ رفتہ لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگے اور بالآخر ایسا ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ ہم یہاں صرف اور صرف موت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ایک کیپٹن کی حیثیت سے میں نے یہ اندازہ بخوبی لگا لیا تھا کہ ہم عام سمندری راستوں سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ یہ فضائی راستے بھی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کا ادھر نکل آنا اتنا تعجب خیز ہے کہ ہمیں اب بھی یقین نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت ہے، اس لیے نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ کیا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ کیا آپ بھی سمندر میں بھٹکے ہوئے ہیں؟ آپ کا جہاز وغیرہ؟ کیا آپ نے ہمارے جہاز کو دیکھا تھا کیپٹن سموئل؟ نہیں، مجھے 7 دن کا فاقہ تھا، پانی کا ایک قطرہ میرے منہ میں نہیں گیا تھا، پتہ نہیں کس طرح زندہ تھا، ورنہ مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ جہاز کے جنریٹر البتہ کام کر رہے تھے، کیونکہ یہ شمسی توانائی سے چلتے ہیں، ورنہ شاید رات کو روشنی بھی نہ ہو پاتی، لیکن ہمیں روشنی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ خالی روشنی سے پیٹ تو نہیں بھرا جا سکتا۔ آپ لوگوں نے ہم میں سے جن لوگوں کی زندگی بچا لی ہے، بس ہم شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں، ورنہ جو حادثہ ہمارے ساتھ گزر چکا ہے اس کے بعد جینا زیادہ مشکل لگتا ہے۔ نہیں کیپٹن سموئل، خدا نے جب تک زندگی دی ہے اسے قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ ہم اس سمت آ نکلے۔ بے شک جہاز پر بدترین تباہی پھیلی ہے، تقریباً 150 افراد موت کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کی لاشیں سمندر میں بہا دی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے شدید بیماریاں پھیلنے کا خطرہ تھا۔ آہ بد نصیب لوگ!
سب کا خون میری گردن پر ہے۔ مگر کیا جہاز پر صرف اتنے ہی افراد سفر کر رہے تھے؟ نہیں، بے شمار تھے۔ آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا، جہاز پر ایک بھی لائف بوٹ موجود نہیں ہے۔ کافی عرصے تک لوگ امداد کا انتظار کرتے رہے، مختلف قسم کے حادثات پیش آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے طور پر کارروائیاں شروع کر دیں۔ لوٹ مار ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، ایک نے دوسرے کو نوچا کھسوٹا، سامان لوٹا گیا۔ میں ایک بے بس تماشائی کی حیثیت سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، کیونکہ میرے پاس ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے ایک بھی لفظ نہیں تھا۔ جھوٹی تسلیاں کب تک کام آ سکتی ہیں؟ کوئی امدادی کارروائی بھی ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں مجھے اندازہ ہو چکا تھا۔ بہرحال لوگوں نے لائف بوٹیں سنبھالیں، اور جس کا جدھر دل کیا منہ اٹھا کے چل نکلا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا جو سمندر میں ایک نامعلوم سفر کی تیاریاں کر کے چل پڑے تھے۔ یقینی طور پر ان کا آبادیوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا، وہ بھی موت کے گھاٹ اتر چکے ہوں گے۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ میں نے اس سلسلے میں ان میں سے کسی کو نہ روکا اور نہ انہیں کوئی مشورہ دیا۔ باقی یہ بیچارے تھے جو یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکے تھے اور موت کا شکار ہو گئے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے کتنے ساتھی زندہ بچ گئے ہیں؟ ابھی کچھ دیر بعد جب آپ کی حالت بہتر ہو جائے تو آپ خود ان کا جائزہ لے لیجئے۔ آہ، میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ ہمارا انسانی فرض تھا، اور ہم آپ کو ایک بہترین سفر کے لیے تمام آسانیاں فراہم کر دیں گے۔ آپ کے کمپاس بھی درست کر دیے جائیں گے۔ گو صحیح سمت کا اندازہ ہمیں بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں، بشرط یہ کہ کمپاس میری مدد کر سکیں، کیپٹن نے کہا۔ جان سموئل کے جہاز کی مرمت کر دی گئی تھی، اور اب وہ روانگی کے لیے تیار تھا، کہ ایسے میں امیر ارتقا ہاشمی نے مہذب دنیا کی طرف لوٹ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اگرچہ وہ لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے، مگر امیر ہاشمی کی فطرت اور سمندر سے حاصل معلومات کو اسد شیرازی کی قائم کی ہوئی لیبارٹری تک پہنچانے کی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے امیر ہاشمی کی خواہش کا احترام کیا۔ سمندری معلومات کی رپورٹوں کو انتہائی محنت سے تیار کر کے لفافوں میں بند کر دیا گیا، اور امیر ہاشمی نے عہد کیا کہ وہ مہذب دنیا میں پہنچتے ہی سب سے پہلے ان رپورٹوں کو اسد شیرازی کی لیبارٹری تک پہنچائے گا۔ امیر ارتقا ہاشمی نے اپنی بیویوں کو اس نئے جہاز پر منتقل کر دیا تھا، اور جان سموئل نے اسے بہترین رہائش گاہیں دی تھیں۔ بد نصیب جہاز میں دوسرا سامان بے پناہ موجود تھا، جو سارے کا سارا مسافروں کا تھا۔ آسائش کی ہر چیز موجود تھی، ایندھن اور خوراک وغیرہ کا مسئلہ تھا جسے مہیا کر دیا گیا تھا۔ شبان، تم سے بہت اہم گفتگو کرنی ہے مجھے۔ جی پروفیسر، ہماری اور تمہاری ملاقات بڑے دلچسپ انداز میں ہوئی شبان، اور ہمارا وقت بھی بہت خوبصورت گزرا۔ سمندر میں تمہاری جوانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ ابھی تم نے عمر کا آغاز کیا ہے۔ میں نے کچھ باتیں کہی تھیں تم سے، تم نے ان پر غور تو کیا ہوگا۔ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وقت کی ہوائیں خود ذہن کے بند دروازے کھولتی ہیں۔ بہت سے دروازے ان ہواؤں کے دباؤ سے کھلتے ہیں، اور جب تک یہ ہوائیں ان دروازوں تک نہیں پہنچتیں وہ دروازے بند رہتے ہیں۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، شبان، میری طرف سے یہ تحفہ قبول کرو۔ پروفیسر بیرن اپنی جگہ سے اٹھا، اور اس نے ایک چکور سا باکس نکال کر شبان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس باکس کے اندر ایک کتاب ہے، لیکن یہ کتاب تم ابھی نہیں کھولو گے، بلکہ میری روانگی کا انتظار کرو گے۔ میرے جانے کے بعد جب بھی تمہارا دل چاہے، اس باکس کو کھول کر اس کتاب کو نکال لینا اور اس کے اوراق الٹ لینا۔ یہ کتاب تمہیں بہت کچھ سکھائے گی۔ آپ کے جانے کے بعد پروفیسر؟ ہاں شبان، میں نے جان سموئل سے بات کر لی ہے، میں بھی اسی جہاز پر واپس جا رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ پروفیسر؟ آپ ہاں، لیکن آپ نے ابھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا۔
آج رات کو ڈنر پر میں اس بات کا انکشاف کرنے والا تھا۔ لیکن آپ کیوں جا رہے ہیں پروفیسر؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں میرے دوست۔ کیا مجھے بتانا پسند کریں گے؟ ہاں، کیونکہ ان کا تعلق تم ہی سے ہے۔ مجھ سے؟ شبان نے حیرانی سے کہا۔ ہاں شبان، دراصل سینڈرا لڑکی ہے، نوخیز ہے، نوجوان ہے، نو عمر ہے، نا واقف ہے حالات سے، واقعات سے، ضدی بھی ہے۔ اس کے مزاج کو میں پہچانتا ہوں۔ اس کے خیالات کو بدلنے کی نہ قوت رکھتا ہوں نہ صلاحیت۔ تمہیں چاہنے لگی ہے، تم سے محبت کرنے لگی ہے، اور تمہیں اپنی ملکیت سمجھنے لگی ہے، اور جب ملکیتیں چھنتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ شبان، میں اس کی ذات کو کسی زلزلے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ذہنی طور پر اس کی جانب متوجہ نہیں ہو۔ اگر ہوتے تو میں نہایت خوشی سے تم دونوں کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیتا، لیکن دلوں کے سودے مختلف ہوتے ہیں، ان پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ میں تمہارے دل کو سینڈرا کے لیے نرم نہیں کر سکتا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ابھی تمہارے سامنے ایک عظیم مقصد ہے، اور میں اس مقصد کی تکمیل سے تمہیں روکوں گا نہیں۔ کاش میں یہ جان سکتا کہ تم کون سے راغل سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر تمہارے راغل کا پتہ چل جاتا تو میں تمہیں ذہنی طور پر دوسرے راستوں کی طرف موڑ سکتا تھا، لیکن مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنی قوت رکھتا ہوں کہ یہ معلوم کر لوں۔ تشتہ صوبیرہ کو ذہن سے کبھی مت نکالنا۔ ترشمولہ ہی ہماری منزل ہے، اور اگمونیہ ہمارا فرض۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ نہیں سمجھ رہے ہوگے؟ یہ کتاب تمہیں سمجھا دے گی۔ کئی نئی دنیائیں دیکھنی ہیں تمہیں، اور بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے راستے روکے جائیں۔ مجھے یقین ہے میرے بچے کہ اگر میں تم سے یہ درخواست کروں کہ سینڈرا کو میری وجہ سے اپنی زندگی میں شامل کر لو، تو تم اتنے نفیس انسان ہو کہ انکار نہیں کرو گے۔ لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تردانہ ہم سے قربانی طلب کرتا ہے، اور ہم تردانہ کی قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ چنانچہ سینڈرا کو لے کر میرا یہاں سے چلے جانا ہی مناسب ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کون سی دنیا کا رخ کروں گا، لیکن بہرطور میری ایک منزل ہے، ایک گھر ہے میرا۔ ہو سکتا ہے میں وہاں واپس چلے جاؤں، اور ہو سکتا ہے میرا فیصلہ بدل جائے۔ شبان پروفیسر بیرن کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ جتنے الفاظ پروفیسر بیرن نے اس کے سامنے دہرائے تھے وہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھے، لیکن ان کا مفہوم اس کے ذہن میں واضح نہیں تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں وہ چوکور باکس موجود تھا، جس میں پروفیسر بیرن کے کہنے کے مطابق کوئی کتاب رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ البتہ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ پروفیسر بیرن کو اس کی وجہ سے واپس جانا پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ اپنا ارادہ تبدیل کر دیجئے پروفیسر۔ ان لوگوں کو آپ کا جانا اچھا نہیں لگے گا، دل ٹوٹ جائے گا ان کا، اور یہ لوگ شاید اپنی مہم سے مایوس ہو جائیں۔ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں پروفیسر۔ ہم اخناتون کی اس مہم کو ناکام نہیں ثابت کرنا چاہتے۔ اخناتون کی یہ مہم ناکام نہیں ہوگی۔ میرے کچھ اور فرائض ہیں، مجھے وہ اپنے فرض پورے کرنے دو۔ اخناتون ایک مقصد ہے، ایک عظیم مقصد، اور تم کیا سمجھتے ہو اس کی تکمیل بے معنی ہے؟ نہیں میرے دوست، اس کی تکمیل بے معنی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مہماتی جہاز ہے۔ یہ اس عظیم مقصد کے لیے ایک اشارہ ہے جس کی جانب تمہیں روانہ ہونا ہے، اور اس عظیم مقصد کے راستے بہت مشکل ہیں۔ اخناتون والوں کو اپنے آپ کو فولاد بنانا ہوگا۔ اخناتون تو ایک مشن ہے، ایک عظیم مشن، اور یہ بات ابھی تم ان لوگوں سے نہ کہنا، لیکن بعد میں انہیں ضرور بتا دینا۔ اخناتون کسی نے تیار نہیں کیا، وہ خود تیار ہوا ہے ایک کام کے لیے، سمجھ رہے ہو تم؟ اور جو لوگ وہاں سے ہٹ رہے ہیں ان کا ہٹ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اخناتون پر فولاد کے انسان درکار ہیں۔ بس میری بات تم سمجھ گئے ہوگے پروفیسر۔ آپ شبان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں میرے بچے، کیا میں تم سے دور ہوں؟ کیا میں تم سے دور رہوں گا؟ بالکل نہیں،
قطعی نہیں، اس بات کو ذہن سے نکال دو، میری تعلیمات تمہارا ساتھ دیں گی، اور یہ کتاب تمہارے مقصد کے لیے ایک اہم تحفہ ہے۔ میری طرف سے یوں سمجھ لو کہ میں نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ تمہیں دے دیا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا دوں؟ پروفیسر بیرن، وقت بہت لمبا ہے اور ہمارا مقصد بہت عظیم ہو سکتا ہے۔ کبھی میں تم سے اس کتاب کی قیمت وصول کر لوں گا۔ شبان الجھی ہوئی نگاہوں سے پروفیسر بیرن کو دیکھنے لگا۔ اسد شیرازی، ایڈگر مورالس، ارتقا ہاشمی وغیرہ اچانک ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ پروفیسر بیرن انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، اچھا ہوا آپ لوگ بھی آ گئے۔ شبان کو اس بات کی پریشانی تھی کہ میں نے آپ لوگوں پر اپنے مقصد کا اظہار نہیں کیا، اور یہ اچھا وقت ہے، یہاں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا اگلا قدم کیا ہے۔ وہ سب تعجب سے پروفیسر بیرن کو دیکھنے لگے۔ پروفیسر بیرن نے کہا، میں بھی جان سموئل کے ساتھ اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں۔ کیا؟ ایڈگر مورالس اچھل پڑا۔ ہاں ڈیئر مورالس، میرا جانا ازحد ضروری ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میں اس سلسلے میں آخری فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی پروفیسر، آپ چلے جائیں گے تو پھر ہمارا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم بھی مہذب آبادیوں کا رخ کریں اور اس مشن کو ختم کر دیا جائے۔ نہیں، تم لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو۔ ایک ایسی شخصیت کو تم بھولے ہوئے بیٹھے ہو جو تمہارے لیے اتنا کچھ ہے کہ میں اس کے جوتے کی خاک بھی نہیں ہوں۔ ہاں، ذرا وقت لگے گا اسے سمجھنے میں، اور اسے باعمل ہونے میں بھی کچھ دیر لگے گی، لیکن یوں سمجھ لو وہ تمہارے مقصد کی مکمل تکمیل ہے۔ مجھے بھول جاؤ، میرا جانا اگر ضروری نہ ہوتا تو میں یہ فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میرا اشارہ کس جانب ہے؟ شبان، یہ لڑکا نوجوان جو سمندر کا بیٹا ہے، سمجھ رہے ہو تم؟ میرے ان الفاظ کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا۔ یہ سمندر کا بیٹا ہے، اور سمندر کے بارے میں اس سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ مگر آپ نے اچانک یہ فیصلہ کیوں کر لیا پروفیسر؟ اسد شیرازی نے کہا، یہ فیصلہ میں نے اچانک نہیں کیا ہے، بہت غور کرنے کے بعد کیا ہے۔ بہت عرصے سے میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا چاہیے۔ اخناتون پر آ کر میں محدود ہو گیا ہوں، اور اخناتون ایک طرح سے اس سفر کے لیے میری مجبوری بن گیا ہے۔ بے شک میں اپنی مرضی سے یہاں تک آیا تھا اور میرے ذہن میں کچھ تھا، لیکن وقت کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوائیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، صورتحال میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بہرطور مجھے یقین ہے کہ آپ اچھے انسانوں کی طرح، اچھے دوستوں کی طرح مجھے رخصت کریں گے۔ ہمارے دل ٹوٹ گئے ہیں پروفیسر۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ کے اس فیصلے سے تو ہم بالکل ہی معطل ہو کر رہ گئے ہیں۔ براہ کرم میری بات کو مذاق نہ سمجھا جائے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر پوری طرح توجہ دی جائے۔ آپ لوگوں کے مقصد میں مزید تیزی پیدا ہو جائے گی۔ کچھ کام اس وقت شروع ہوتے ہیں جب تحریک کو ایک دھکا لگتا ہے، اور میری اس پیشن گوئی کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی تحریک اب صحیح معنوں میں جان پکڑے گی۔ اسد شیرازی نے بددلی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ کچھ بھی کہہ لیں پروفیسر، لیکن ہم ان دو آدمیوں کی کمی کبھی پوری نہیں کر سکیں گے۔ امیر ارتقا ہاشمی بہت باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں، اور آپ ہمارے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پروفیسر بیرن نے شبان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اپنا ایک جان نشین چھوڑے جا رہا ہوں، اسے بے مقصد اور بیکار چیز نہ سمجھنا۔ جان سموئل سے پروفیسر بیرن نے واقعی کسی وقت گفتگو کر لی تھی۔ دوسرے ہی دن ساری کارروائیاں مکمل ہو گئیں۔ امیر ارتقا ہاشمی، پروفیسر بیرن اس جہاز پر منتقل ہو گئے۔ جہاز روانگی کے لیے تیار تھا۔ جان سموئل ایک ایک کے گلے ملا۔ اس نے ایک بار پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اسے نئی زندگی کی جانب رواں دواں کیا تھا، اور اس کے بعد جان سموئل نے اپنے جہاز کے لنگر اٹھا دیے۔ جہاز نے 3 بار وسل دے کر سلامی دی، اور اس کے بعد اس کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اخناتون لنگر انداز تھا، اور وہ سب عرشے پر کھڑے عجیب سی نگاہوں سے جاتے ہوئے جہاز کو دیکھ رہے تھے۔
سینڈرا رات ہی کو جان سموئل کے جہاز پر منتقل ہو چکی تھی۔ دردانہ شبان کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ باقی لوگ بھی بڑے دل برداشتہ سے تھے۔ سب کے چہروں پر غم اور مایوسی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دردانہ نے ایک گہری سانس لی اور شبان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ان لوگوں کے جانے کے بارے میں تمہارے کیا احساسات ہیں شبان؟ شبان چونک کر دردانہ کی طرف مڑا اور بولا، میں سمجھا نہیں آنٹی، سینڈرا سے تمہاری اچھی خاصی دوستی تھی، کیا تمہیں اس سے دلی لگاؤ بھی تھا؟ شبان ہنس پڑا، آنٹی آپ مجھے اس دلی لگاؤ کے بارے میں ذرا کچھ تفصیلات بتائیے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دلی لگاؤ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، آنٹی آپ سے، انکل شیرازی سے، پروفیسر بیرن سے، پھر ایک سینڈرا ہی کیوں رہ جاتی ہے؟ دردانہ ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، یہ بڑی وضاحت طلب بات ہے، پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ ویسے تم افسردہ ہو، مجھے تمہارے چہرے سے نظر آتا ہے۔ نہیں آنٹی، یہ صرف آپ کا خیال ہے، حقیقتاً کبھی کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچتا میں۔ جو چیز وقتی طور پر اثر انداز ہو، بے شک وہ اپنے کچھ اثرات رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد اس چیز کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ گزرے ہوئے لمحات مجھے کبھی یاد نہیں آتے۔ کیا یہ انوکھی بات نہیں ہے شبان؟ ہو سکتا ہے، شبان نے جواب دیا۔ ان لوگوں کی روانگی کو تم کس انداز سے محسوس کر رہے ہو؟ بس اس انداز سے کہ یہ لوگ روانہ ہو گئے، شبان نے سادگی سے کہا۔ شبان، میرا خیال ہے کہ ابھی تمہیں اپنے بارے میں کچھ اور غور کرنا چاہیے، شاید تم نے کبھی خود پر غور نہیں کیا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تم نے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی شبان۔ یہ ایک نیا موضوع ہے آنٹی، اور کیا آپ اس وقت اس موضوع پر بات کرنا پسند کریں گی؟ دل تو چاہتا ہے، لیکن اگر تم نہ چاہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نہیں آنٹی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور اس وقت اور کام ہی کیا ہے مجھے؟ تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم ہر معاملے میں اتنے سادہ کیوں ہو جاتے ہو، اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ جب کسی بات پر عمل کرنے پر آتے ہو تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ آنٹی، آپ کا پہلا کہنا بالکل درست ہے، شاید میں نے خود پر کبھی غور نہیں کیا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ مجھے اشارہ کریں، انکل شیرازی مجھے کوئی حکم دیں، میں خاموشی سے اس کی تکمیل کر دوں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ آنٹی، اگر کبھی آپ مجھے مشورہ دینے کے لیے میرے ساتھ موجود نہیں ہوتیں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد میں وہ کر لیتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ بس اتنی سی بات ہے آنٹی، اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ تمہیں اپنے طور پر ہر طرح کے فیصلے کرنا چاہیے شبان، غور کیا کرو کہ وقت تم سے کیا طلب کر رہا ہے، اور بس وقت کے مطابق یہ عمل کر ڈالا کرو۔ میرا مطلب ہے ہر چیز پر تمہیں غور کرنا چاہیے۔ اب ان لوگوں کے چلے جانے سے جو نتائج ظاہر ہوں گے، اس پر بھی تمہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کہیں گی تو ضرور سوچ لوں گا آنٹی، ویسے ضرورت نہیں محسوس کی تھی میں نے، کیونکہ سوچنے والے آپ لوگ ہیں۔ تم نے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ اخناتون کو واپسی کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آنٹی، آپ یقین کریں کہ بات بس زبان سے نکل گئی تھی، میری قوت ارادی کا اس میں دخل نہیں تھا۔ تم نے بعد میں اس کے بارے میں غور کیا؟ نہیں، ضرورت نہیں پیش آئی۔ دردانہ ہنس پڑی، بہت عجیب ہو تم۔ ویسے پروفیسر بیرن بے حد پراسرار انسان تھا، میں ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ وہ بہت اچھا آدمی بھی تھا، لیکن اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جاتے ہوئے پروفیسر بیرن نے مجھے ایک باکس دیا ہے، اس کے کہنے کے مطابق اس باکس میں ایک کتاب ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اس کتاب کا ضرور مطالعہ کروں۔ اوہو، کہاں ہے وہ؟ دردانہ نے پوچھا۔ میں نے اپنے کیبن میں رکھ دی ہے، مجھے دکھاؤ گے وہ کتاب؟ کیوں نہیں آنٹی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں ضرور دیکھوں گی۔ وہ پراسرار شخص تمہیں کیا تحفہ دے گیا ہے؟ ویسے ایک بات کہوں شبان، دراصل صنف مخالف ایک دوسرے میں ایک انوکھی کشش رکھتے ہیں، اور یہ کشش بہت سے دلچسپ واقعات کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ اس کشش کی بنیاد پر ایسے ایسے کارنامے سر انجام پا جاتے ہیں جن کا عام حالات میں سر انجام پانا ممکن نہیں ہوتا۔
ایسے ایسے انوکھے واقعات وابستہ ہیں ان دو اصناف کے ملاپ میں کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں تمہیں سناؤں گی کہ دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ آنٹی، ایک سوال کروں آپ سے؟ ضرور۔ آپ بھی تو صنف نازک ہیں۔ آپ کا پسندیدہ انسان کون ہے؟ دردانہ ہنس پڑی، پھر بولی، اس وقت تم۔ میں یہی اہم سوال کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے آنٹی کہ دو مختلف اصناف ہوں جو ایک دوسرے کو چاہیں، یا پھر ان کی عمروں میں ایسی یکسانیت ہو؟ آنٹی، محبت کرنے کے لیے تو بہت سے جذبے ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی اعتراف کیا کہ آپ مجھے چاہتی ہیں۔ دیکھو شبان، اب تم اتنے معصوم یا بچے نہیں ہو کہ ان باتوں کو سمجھ نہ پاؤ۔ وہ تصویر کون سی ہے جسے تم اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، اس تصویر کی کیا نوعیت ہے؟ وہ کیوں تمہیں اس قدر عزیز ہے؟ وہ تو صرف ایک تصویر ہے۔ شبان ہکا بکا ہو کر دردانہ کی صورت دیکھنے لگا، پھر بولا، آنٹی، وہ تصویر مجھے نہ جانے کیوں اپنی ذات کا ایک حصہ محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے وجود کا ایک حصہ مجھ سے جدا ہو کر کہیں پوشیدہ ہو گیا ہو، اور مجھے اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے اس تصویر کی شخصیت کی تلاش ہے۔ میں نے اسے تصویر ہی میں سمندر کی گہرائیوں میں دیکھا ہے۔ آنٹی، آپ یقین کریں، میں نے کبھی کوئی بات آپ لوگوں سے نہیں چھپائی۔ جو کچھ میرے اندر موجود ہے میں نے آپ کے سامنے لا رکھا ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آنٹی، جب میں سمندر کی گہرائیوں میں اترتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے چاروں طرف سکون پھیل گیا ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری اصل زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور جب میں وہاں سے باہر آتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں کہیں مہمان آیا ہوا ہوں، کچھ چھوڑ آیا ہوں میں اپنے پیچھے۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس تصویر کے بارے میں بھی میں آپ سے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ مجھے اس تصویر سے کیا دلچسپی ہے، یا تصویر والی شخصیت کون ہے۔ ہم اسے اپنی دنیا میں محبت کا نام دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی شکل ہو جو تمہاری لاشعور میں جا بیٹھی ہو۔ سمندر سے چونکہ تمہیں ایک گہرا لگاؤ ہے، اس لیے اس بات کے امکانات ہیں کہ اسے سمندر میں دیکھ کر تمہارے ذہن کا کوئی حصہ متاثر ہوا ہو، جس میں سمندر سے تمہاری پسند چھپی ہوئی ہے۔ کچھ بھی ہے آنٹی، بہرطور میں نے آپ کو اپنے دل کی بات بتا دی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے عمر کے کسی اور حصے میں، میرا مطلب ہے اب سے بہت پہلے، کبھی ایسی کسی شخصیت سے متاثر ہو کر دیکھا؟ نہیں، لیکن اگر تم حقیقتیں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو مسٹر اسد شیرازی میرے لیے بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جی ہاں، اسد شیرازی ایک انوکھی شخصیت ہے۔ وہ زندگی کی ان تمام لطافتوں سے دور کا انسان ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسی جاذبیت ہے جو اس سے دور رہ کر مضطرب کر دیتی ہے۔ جب وہ قریب ہوتا ہے تو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، شاید اسی طرح جس طرح وہ تصویر تمہارے پاس محفوظ رہتی ہے۔ اسد شیرازی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں چاہی۔ اگر وہ تبدیلی چاہتا تو میں اس بات کی خواہش کرتی کہ اپنی اس تبدیلی میں وہ مجھے شامل کر لے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ مجھے قبول نہ کرتا، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ سے مطمئن ہے، چنانچہ میں بھی اپنے آپ سے مطمئن ہوں، لیکن اسد شیرازی کے ساتھ رہ کر۔ شبان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے چونک کر دردانہ کو دیکھا۔ دردانہ نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہ انکشاف تم پر اعتماد کا اظہار ہے شبان۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک انتہائی ٹھوس اور مضبوط کردار کے انسان ہو، اور کسی کے الفاظ کو امانت کے طور پر اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتے ہو۔ سمجھ رہا ہوں آنٹی، آپ مطمئن رہیں۔ شاید کبھی یہ تذکرہ زبان پر نہ لاؤں جب تک آپ حکم نہ دیں۔ نہیں، حکم دینے کا وقت گزر چکا ہے شبان۔ اچھا، تو پھر وہ کتاب مجھے کب دکھاؤ گے؟ جب آپ حکم دیں آنٹی، تو پھر رات کو میں تمہارے پاس آؤں گی۔ میں آپ کا انتظار کروں گا، شبان نے جواب دیا۔ جان سموئل کا جہاز نگاہوں کی حد تک پہنچ چکا تھا، اور اس کے بعد اس کے مستول کے آخری جھلکیاں نظر آئیں، اور پھر وہ نگاہوں سے گم ہو گیا۔ اخناتون پر پھر ایک بار زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ سب لوگ کچھ خاموش خاموش سے تھے۔ پھر وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، اور کیپٹن ایڈگر مورالس نے کہا،
امیر ارتقا ہاشمی کا جانا ایک طرح سے درست تھا، کیونکہ وہ ایک دولت مند انسان ہے۔ اس مہم جوئی میں وہ ہمارے ساتھ صرف اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ یہ اس کے لیے نیا شوق تھا۔ البتہ پروفیسر بیرن کا چلے جانا بڑا تعجب خیز ہے۔ اس کے فیصلے سے ہم لوگ انحراف بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اخناتون کے بارے میں ہمارے نئے تصورات اب نئی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ایڈگر مورالس اور اب میں چاہتا ہوں کہ اخناتون کو پوری رفتار سے سمندر کی ان نامعلوم دنیاؤں کی جانب بڑھا دیا جائے جن کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شبان ہمارے لیے بے حد قیمتی شخصیت ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں ہم اس سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اخناتون پر ایک لائحہ عمل بنایا جائے اور اس کے تحت سارے کام کیے جائیں۔ باقی افراد ہمارے ساتھ ہیں۔ شبان کو اب اس سلسلے میں مکمل ذمہ داریاں سنبھالنا ہوں گی۔ میرا خیال ہے رات کے کسی حصے میں اخناتون کے لنگر اٹھا دو اور اس کے بعد اپنے نئے منصوبے کے تحت روانہ ہو جاؤ۔ ہمیں سفر کے لیے یہی سیدھ اختیار کرنا ہوگی۔ مسٹر اسد شیرازی، ایڈگر مورالس بولا۔ ہاں، ظاہر ہے سمندر کی یہ دنیائیں ہمارے لیے نامعلوم ہیں۔ اب وقت کی ہوائیں ہمیں جدھر بھی چاہیں لے جائیں۔ ایڈگر مورالس نے اسد شیرازی سے اتفاق کیا اور اخناتون کو آگے بڑھانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ البتہ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ جان سموئیل کو انہوں نے نئی زندگی کی جانب رواں کر دیا ہے، ورنہ وہ بیچارہ سمندر میں ہی دم توڑ دیتا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد شبان اپنے کیبن کی طرف چل پڑا۔ ایڈگر مورالس برج پر تھا۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ 11 بجے اخناتون کے لنگر اٹھا دیے جائیں گے۔ سمت متعین کر لی گئی تھی۔ سب اس بات سے متفق ہو گئے تھے۔ تھوڑی سی اداسی ضرور تھی ہر شخص کے دل میں، لیکن اب اتنی بھی نہیں کہ اس کا اظہار ہو جائے۔ اسد شیرازی ایک طرح سے مطمئن تھا کہ کم از کم اس کی تحقیقات کا نچوڑ اس کی لیبارٹری تک پہنچ جائے گا۔ امیر ارتقا ہاشمی پر اسے پورا اعتماد تھا، البتہ رہ کر پروفیسر بیرن کے چلے جانے کا خیال آ جاتا تھا۔ شبان ایک آرام کرسی پر دراز کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ دردانہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر شبان نے نگاہیں اٹھائیں اور دردانہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ہیلو شبان۔ ہیلو آنٹی۔ میرا خیال تھا کہ تم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوگے۔ شبان آہستہ سے ہنس دیا، پھر اس نے کہا، آنٹی، کسی شخص پر اعتماد کرنا اعتماد کرنے والے کی اپنی ذات کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم نے وہ کتاب ساتھ ساتھ دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر میں وقت سے پہلے اسے کھول لیتا تو میرے خیال میں یہ بددیانتی ہوتی۔ مجھے تم پر فخر ہے شبان۔ بلا شبہ تمہاری شخصیت کی تشکیل میں میری محنتیں بھی شامل ہیں، اور جب تم کوئی اتنی اچھی بات کرتے ہو تو میں اسے اپنے آپ سے منسوب سمجھتی ہوں۔ یہ حقیقت ہے آنٹی، اور میں اس بات کا اعتراف اپنی زندگی کی آخری سانس تک کروں گا کہ زندگی کی راہیں میں نے آپ کی انگلی پکڑ کر دیکھی ہیں، اور میں ان سے بہت مطمئن رہتا ہوں۔ شکریہ شبان، تم نے میرا درجہ بہت بڑھا دیا ہے، دردانہ نے کہا، پھر بولی، اور اب میں بے صبری سے اس کتاب کی منتظر ہوں جس کے لیے تم نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا ہے۔ شبان اپنی جگہ سے اٹھا۔ احتیاط کے ساتھ اس نے وہ باکس نکالا جو پروفیسر بیرن نے اسے دیا تھا، اور پھر اس نے اس باکس کا ڈھکن کھول دیا۔ سرخ جلد کی ایک موٹی سی کتاب باکس میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ جلد بے حد خوبصورت تھی، اور اس کے اندر جو اوراق نظر آ رہے تھے وہ موٹے کارڈ سے بنے ہوئے تھے، جس طرح تصاویر کے البم میں ہوتے ہیں۔ اس سرخ جلد کی کتاب کے اوپر ایک سفید لفافہ رکھا ہوا تھا جس کے اوپری حصے پر روشنی سے لکھا نظر آ رہا تھا، پہلے اسے کھول کر دیکھو۔ دردانہ نے دلچسپی کی نگاہوں سے اس کتاب اور اس لفافے کو دیکھا۔ شبان نے لفافہ کھول لیا۔ اس میں ایک سفید پرچہ رکھا ہوا تھا جس پر انگریزی میں ایک تحریر درج تھی۔ دردانہ اس تحریر پر جھک گئی۔ شبان بھی اسے پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، شبان میرے بچے، میں تمہیں اسی نام سے مخاطب کر سکتا ہوں کیونکہ اس دنیا میں تمہیں یہی نام دیا گیا ہے۔ اگر تم اس کتاب کو کھول کر دیکھو گے تو اس کے سارے اوراق تمہیں سادہ نظر آئیں گے، کیونکہ یہ کتاب عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔
ہاں، جب اپنی رہائش گاہ کی تمام روشنیاں گل کر دو گے اور گہرا اندھیرا چھا جائے گا تو اس کتاب میں تحریر و تصاویر ابھریں گی، تب تم اس کا صحیح طور پر مطالعہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ بہتر یہ ہے کہ اسے رات میں پڑھو اور اپنے اطراف کی ساری روشنیاں گل کر دو۔ پروفیسر بیرن۔ خط کے مختصر مضمون کو پڑھنے کے بعد شبان اور دردانہ نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی۔ دردانہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے ذہن میں بڑا تجسس جاگ اٹھا تھا، اور پھر اس نے کیبن کا دروازہ اندر سے بند کر کے ساری روشنیاں گل کر دیں۔ گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندازے سے شبان کے قریب آ بیٹھی۔ شبان کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ دردانہ نے کہا، کھولو تو صحیح، ذرا دیکھیں اس انوکھی کتاب کو۔ پروفیسر بیرن کیا شعبدہ گری کر گئے ہیں۔ شبان نے ٹٹول کر کتاب کا پہلا ورق کھول دیا۔ کتاب پر ایک تحریر نظر آ رہی تھی، انگریزی ہی میں تھی، لیکن لکھنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اور کسی زبان میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن پڑھی وہ انگریزی ہی میں جا رہی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس تحریر کے حروف سنہرے اور نیلے رنگ میں ترتیب دیے گئے تھے، اور یہ لمحہ لمحہ چمکتے جا رہے تھے۔ پہلے ان میں ہلکی سی دھندلاہٹ ابھری تھی اور لکیریں لکیریں سی محسوس ہوئی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ روشن حروف نمایاں ہونے لگے تھے۔ شبان نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ دردانہ بھی بآسانی انہیں پڑھ رہی تھی۔ لکھا تھا، ایک بار پھر میں تمہیں شبان کہہ کر مخاطب کرتا ہوں، حالانکہ اگر تمہیں تمہارا اصل نام دیا جاتا تو وہ سرگ پاگ یا توسا ہوتا، یا ایسا ہی کوئی اور نام۔ تمہیں میرے ان الفاظ پر یقیناً حیرت ہوئی ہوگی، لیکن سچ یہ ہے، اور سچ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں تمہاری کہانی سے، وہ کہانی جو تمہاری اس دنیا میں مشہور ہے۔ یعنی کہا یہ گیا کہ مچھیروں کی ایک بستی تھی، اور اس بستی میں مچھلیاں پکڑنے والے رہتے تھے۔ سو یوں ہوا کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک عورت ایک مرد اپنی کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں اترے۔ سو سمندر نے رنگ تبدیل کیا اور طوفان کی شکل اختیار کر گیا کہ عورت حاملہ تھی اور اس کے ہاں تولید ہونے والی تھی، اور مچھیروں نے ان دونوں کی لاشیں پائیں اس طوفان کے نتیجے میں، اور عورت کی لاش کسی بچے کو جنم دے چکی تھی، لیکن وہ بچہ سمندر کی لہروں کے ساتھ ساحل تک نہیں پہنچا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ 12 دن کے بعد ایک ننھا سا بچہ لہروں کے دوش پر سوار ساحل کی ریت پر آ پڑا، اور مچھیروں نے یہی جانا کہ قدرت ہے کہ 12 دن تک یہ بچہ سمندر کی آغوش میں جیتا رہا، اور اس بچے کو مچھیرے کا بچہ سمجھا گیا۔ یہ ممکن تھا، یقینی طور پر یہ ممکن تھا، چونکہ قدرت جسے زندہ رکھنا چاہتی ہے اسے آگ کے شعلوں میں بھی زندہ رکھ سکتی ہے، اور یہ کھیل وہ ہیں جو انسانی سمجھ سے باہر، لیکن انسانی آبادیاں بھی قدرت کی نگاہ میں ہیں، اور وہی جانتی ہے کہ کون کہاں آباد ہے، اور چھوٹے سے خشکی کے ٹکڑے پر رہنے والے نہیں جانتے کہ آبادیاں کہاں کہاں ہیں، اور رہنے والے کون کون سی صورتوں میں رہتے ہیں۔ سو شبان، جسے اس دنیا میں شبان کا نام دیا گیا ہے، اور اگر وہ اپنی دنیا میں ہوتا تو سرک باغ یا توسا ہوتا، لیکن تمہارا خطاب شبان ہی ہے، اور میں تمہیں اسی نام سے پکار کر تمہاری شناخت کرا سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا تعلق اس خشک زمین سے نہیں ہے جو سمندر کے چوتھائی حصے کے مطابق ہے، اور 3 حصے کی وسعتوں میں کیا کیا ہے۔ خشکی کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر رہنے والے قطعی نہیں جانتے کہ جس طرح ان کی اپنی زمین پر ایسی دنیائیں آباد ہیں جن کی تلاش میں وہ آج تک سرگرداں ہیں، اور جو نہ پا سکے اس زمین کی کہانی کو، تو سمندر کی گہرائیوں تک ان کی نگاہ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اور یہی چیز آسمانوں کی وسعتوں میں ہے، جسے یہاں کے لوگ خلا کہتے ہیں، اور خلا میں موجود سیاروں میں آبادیوں کے نشان تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان آبادیوں سے شناسائی ہو، لیکن سمندر بھی تو ایک خلا ہی ہے۔ جب تم آسمان کی بلندیوں میں جاتے ہو اور وہاں سے سیاروں کا تجزیہ کرتے ہو، تو کیا زمین سے تمہیں پانی گرتا محسوس ہوتا ہے؟ یہ پانی کہاں ساقط ہے؟ خلا میں، یعنی یہ پانی بہہ کر خلا میں نہیں جاتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پانی اپنی جگہ ساقط ہے، اور ایک چھوٹا سا سیارہ ہے جس میں آبادیاں ہیں،
اور اگر تم غور کرو تو سمندر کی وسعتیں بھی خلا کی ایک شکل پیش کرتی ہیں، اور ان وسعتوں میں اسی طرح آبادیاں موجود ہیں جس طرح دوسرے سیاروں میں۔ تو صرف یہ تمہاری سوچ ہے جسے تم سائنس سے منسوب کر دیتے ہو، لیکن تیرا تعلق خشکی سے نہیں بلکہ تو سمندر کا بیٹا ہے، سمندر کی دنیاؤں میں آباد کسی مخلوق سے متعلق، اس مخلوق سے جس کا تعلق مجھ سے یعنی پروفیسر بیرن سے ہے، اور جسے تم لوگ بیرن کہتے ہو، اور جو اگر اپنی دنیاؤں میں ہوتا تو اس کا نام سرگ پاگ یا توسا ہوتا یا اور کچھ، لیکن پروفیسر بیرن نہ ہوتا، اور میں اپنی کہانی نہیں سناؤں گا تجھے۔ تو یہ سمجھ کہ جس طرح تو اپنی ننھی سی عمر میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ کر پانی کی لہروں میں کھیلتا ہوا خشکی تک جا پہنچا جسے دنیا والے ساحل کہتے ہیں، سو اسی طرح میں عالم ہوش میں ایک بار سفر کر کے بھٹکتا ہوا اس دنیا میں نکل آیا، لیکن میں واقف تھا اپنی دنیاؤں کا۔ ہاں، یہاں پہنچنے کے بعد مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اور یہ مخلوق تھی خشکی کی، اسی زمین کی، اور میں ایسا اس کے پیار میں گرفتار ہوا کہ میں نے اپنی دنیا میں واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور ایک بیٹی ہماری محبتوں کی امین تھی، سو اس کے لیے مجھے اسی دنیا میں رہنا پڑا، اور میں نے اسی دنیا کا ایک گوشہ آباد کر لیا، لیکن شناسائی ہے مجھے اپنی دنیاؤں سے، اور تشتہ سوبیرا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، سو وہاں کی مخلوق میں تیرا بڑا مقام ہوگا، لیکن تجھے اپنی زمین پر واپس جانے کے لیے طویل ترین جہاد کرنا ہوگا، اور اخناتون کی تشکیل جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا بے مقصد نہیں ہے، یہ تشکیل کر لی گئی ہے، اور اس کے سلسلے میں کون کون سے عوامل کار فرما ہیں یہ بات نہ تو جانتا ہے نہ میں، سو اس دنیا کے رہنے والے کیا جانیں گے، اور اخناتون تو ایک عمل ہے جسے ہونا تھا، اور جن لوگوں نے سوچا ان کے ذہن میں پر تیرا عکس پڑا تھا۔ میں اسد شرازی اور اس کی ساتھی خاتون دردانہ کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے یہ تحریک پیدا کی، اور انہیں بتا کہ اگر تو ان کے نزدیک نہ ہوتا تو تیرے جسم سے منتشر ہونے والی لہریں اپنی مانگ ان کے ذہنوں تک نہ پہنچا پاتیں، اور وہ کبھی نہ سوچتے کہ سمندر کے سلسلے میں یہ تحقیق کی جائے، گویا یہ عمل تھا جو تیری ضرورت سے ان کے ذہنوں تک پہنچا، اور یہ ضرورت اس وقت تک تیری زبان تک نہ آئی تھی اور ابھی نہ آتی، اس وقت تک جب تک کہ تیرے اندر یہ لہریں بالغ نہ ہو جاتیں۔ سو تشتہ سوبیرا کے رہنے والے، حقیقت یہ ہے کہ تو سمندر کے نیچے آباد کسی بستی کا باشندہ ہے، اور تیری ماں اور تیرے باپ وہ نہ تھے جنہیں سمجھا گیا، بلکہ ہوا یوں کہ دنیا والے غلط فہمیوں کا شکار ہوئے اور تجھے رمضان کا بیٹا سمجھا گیا، اور تیری پرورش انہوں نے وہاں کی، لیکن حقیقتیں تجھے حقیقتوں تک لے آئیں، اور اسد شرازی نے تجھے پایا اور تجھے تیری ضرورت کے مطابق پروان چڑھایا، اور سمندر سے تیرا رشتہ کبھی نہ ٹوٹ سکا، سو یہ بھی ممکن ہے کہ تو تردانہ سے تعلق رکھتا ہو، یا الماشا کا باشندہ ہو، یا ترشمولا تیری سلطنت ہو، یا اغمونیا تیرا گھر ہو، کون جانے سمندر کے نیچے آباد دنیاؤں کو، اور یہ دنیائیں دنیا والوں کی نگاہوں سے بہت دور ہیں، اور ابھی ان کے سلسلے میں انہوں نے تحقیق کا آغاز بھی نہیں کیا، لیکن سفر شروع ہو گیا ہے اس جانب، اور تجھے اپنی منزل تک جانا ہے کہ یہ منزل تجھے آواز دے رہی ہے، اور جو تیرے ساتھی ہوں گے وہ گھاٹے میں نہ رہیں گے، بلکہ ان کے پاس تحقیق کا ایک خزانہ ہوگا جسے وہ اپنی دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں گے، کہ سچائیوں کے راستے ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان پر چلنا پرخطر، لیکن ان کے نتائج بہت ہی شاندار اور قیمتی، اور یہ ہے تیری کہانی، اور میں یعنی پروفیسر بیرن یعنی وہاں کا رہنے والا سرگ پاگ یا توسا یا کچھ اور، بیان کرتا ہوں تجھ سے کہ میرا تعلق لاغرا سے ہے، اور لاغرا جو بستی ہے وہ میری آبادی ہے، اور وہاں میرا کنبہ رہتا ہے، تو یقیناً وہاں تک پہنچے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مرحلے پر میرا تیرا ساتھ دوبارہ ہو جائے، کیونکہ مجھے بھی سوچنا ہے اپنے بارے میں، اپنی بیٹی سینڈرا کے بارے میں، کہ اگر میری بستی میں ہوتی تو اس کا کچھ اور نام ہوتا۔ یوں غلط فہمی نکال اپنے دل سے کہ تو اس خشکی کا ایک فرد ہے، تیرا تعلق پانیوں سے ہے، اور اس کا اندازہ تو اپنی ذات میں چھپی ہوئی خواہشوں سے لگا لے، اور جو کوئی بھی تیرے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے
اس کا تعلق اس خشکی کی زمین سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سمندر کی مخلوق ہی ہو سکتی ہے کہ حقیقت اپنی اصلیت کی جانب سفر کرتی ہے، اور وہاں جو کچھ ہے یہاں تیرے لیے نہیں ہے کہ تیرا دل اسی جانب راغب ہوتا رہے گا۔ یہ تھا تیرے بارے میں انکشاف، اور اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے کہ آنے والا وقت تجھے بتائے گا، یہاں تک کہ اس تحریر کے بعد اب تو صفحہ کھول اور شناسائیوں سے آشنا ہو۔ یہ تحریر دردانہ نے بھی پڑھی، شبان نے بھی پڑھی، اور اس کے بعد وہ گہری سوچوں میں گم ہو گئے۔ دردانہ رات کی تاریکی میں شبان کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ اسے شبان کا چہرہ بھرپور نظر آ رہا تھا اس اندھیرے میں بھی، لیکن اس چہرے میں چمک نہیں تھی، البتہ خد و خال اس طرح واضح تھے جیسے دن کی روشنی میں۔ اور کھوئے کھوئے شبان نے صفحہ الٹ لیا۔ اس صفحے پر ایک سمندر لہریں لے رہا تھا، پرشور لہریں جو بلند ہو کر آگے بڑھ رہی تھیں، اور ان میں ایک انتشار برپا تھا، اور ان کی سرسراہٹیں کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھیں۔ سمندر کا رنگ سبز تھا، اور اس میں ستاروں کی چمک نظر آ رہی تھی۔ یہ طوفان بہت دیر تک جاری رہا، اور شبان نے آگے کا ورق الٹ دیا۔ تب ان دونوں نے دیکھا کہ پانی بلند ہو رہا ہے دونوں سمت سے، اور ایک دوسرے کے اوپر سے گزرتا ہوا دوسری جانب گر رہا ہے، اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک بھنور ہے جو گردش کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس طرح متحرک تھا کہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ نیچے ویسی ہی چمکتی تحریر تھی، اور لکھا تھا، یہ دروازہ ہے تشتا سوبیرا کا، اور یہاں سے سمندر کی زمین شروع ہوتی ہے، لیکن ان انسانوں کی زمین کی مانند، اور سمندر کے نیچے کی یہ دنیا ان انسانوں کی دنیا سے بالکل مختلف ہے، لیکن وہاں آبادیاں ہیں، مکانات ہیں، اور وہاں کے رہنے والے زندگی اسی طرح گزارتے ہیں جس طرح خالق کائنات نے اسے ترتیب دیا۔ سو یہ دروازہ ہے، اور آگے بڑھ کے تجھے اس دنیا سے شناسائی ہو۔ شبان نے اگلا صفحہ الٹ دیا۔ ایک انوکھی سرزمین کا منظر نظر آ رہا تھا، خاص قسم کے مکانات تا حد نگاہ بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے بعد الٹنے والے ہر ورق پر ایک نئی کہانی تحریر تھی، نئے نئے چہرے تھے، اور اس کا اختتام جس جگہ ہوتا تھا وہاں پہنچ کر دردانہ بری طرح اچھل پڑی۔ اس نے اس ورق پر ہاتھ رکھ دیا اور اس پر نظر آنے والی تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر اس کے ذہن میں محفوظ تھی، اور اس تصویر کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جسے اس نے مچھیروں کی بستی میں دیکھا تھا، اور جو ایک دیوانی مجذوب مشہور تھی، یعنی مائی ماچھی۔ مائی ماچھی کا کردار اس لیے دردانہ کے لیے باعث حیرت تھا کہ وہ بعد میں سمندر میں نظر آئی تھی، اور اس نے پتھروں کی وہ تھیلی دردانہ کو دی تھی جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ اس میں شبان کے ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ بات تو وہیں سے پراسرار ہو گئی تھی، بشرط یہ کہ اس پر غور کیا جاتا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ تھیلی میں موجود پتھر ہی اس تحقیق کا باعث بنے تھے، اور یہ مائی ماچھی اس کے بارے میں کوئی تحریر نہیں تھی۔ لیکن یہ چہرہ بھلا دردانہ کیسے بھول سکتی تھی؟ کتاب نے اسے اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا، اور آخر میں ایک بار پھر پروفیسر بیرن کی تحریر تھی۔ اس نے لکھا تھا، تو میرے بچے کہ تو اپنی بستی میں ہوتا تو پاک تو سایہ سرت کہلاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب تجھے تیری شناخت مل گئی، اور یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تو اپنے آپ کو کون سے رخ پر ڈھالتا ہے۔ اگر یہ دنیا تیرے لیے باعث کشش ہے تو بہتر ہوگا کہ اخناتون کو واپسی کا راستہ دکھا، کہ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تجھے تشتا سوبیرا تک لے جائے، تیری دنیا تک لے جائے، اور اگر یہ سمندری تحقیق میں مصروف رہا تو بے شک کچھ پالو گے تم ان سمندروں سے کہ ان میں بہت کچھ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کا کوئی مناسب انجام نہیں، اور میں کہ تیری دنیا سے متعلق ہوں، اور میں نے تجھے تیری منزل بتا دی، سو میرا یہی فرض تھا، اور چونکہ یہ بے حد ضروری ہو گیا تھا اس لیے میں تجھ سے جدا ہوا کہ اب وہ جگہ آ گئی ہے جہاں سے اخناتون کا رخ تیری دنیا کی جانب ہو، اور جو تیرے ساتھ ہیں گھاٹے میں نہ رہیں گے، کہ یہ خبر میں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ البتہ انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ان کی مہم جوئی کا ایک حصہ ہوں گی، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ تو انہیں بتا دے، سوائے ان چند رازداروں کے
جنہیں تو اپنا رازدار بنانا پسند کرے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ کتاب دوسروں کے لیے ہو، سو اب اس کا آخری ورق بند کر دے اور اسے اپنی ذات میں سمو لے کہ اس کا طریقہ میں نے دریافت کیا ہے اور تجھ تک پہنچا دیا ہے۔ یہاں پر یہ تحریر بھی ختم ہو گئی۔ شبان نے کھوئے کھوئے انداز میں کتاب کا صفحہ بند کر دیا، اور اسی وقت ایک ایسا حیران کن واقعہ رونما ہوا کہ دردانہ کی عقل چکرا کر رہ گئی۔ کتاب کا آخری صفحہ جیسے ہی بند کیا، دفعتاً ہی کتاب سے نیلے رنگ کا لطیف دھواں اٹھنے لگا، اور اس دھوئیں کے ساتھ ساتھ ہی کتاب کا حجم چھوٹا ہونے لگا۔ شبان نے اسے دونوں ہاتھوں میں جکڑنے کی کوشش کی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دھوئیں کو پکڑے ہوئے ہو۔ یہ نیلا دھواں جو چمکدار تھا، فضا میں ایک لکیر کی شکل میں بلند ہونے لگا، اور اس کا براہ راست اثر شبان کے چہرے پر پڑا۔ سو دردانہ نے دیکھا کہ شبان کے چہرے پر نیلاہٹیں رقصاں ہو گئی ہیں، خصوصاً اس کی آنکھیں اس طرح چمکنے لگی ہیں جیسے کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز ہو۔ شبان اپنے دونوں ہاتھوں میں اس دھوئیں کو گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی انگلیاں آپس میں ٹکرا جاتی تھیں، اور بھلا دھواں بھی کبھی گرفت میں آ سکا ہے کہ اب اس کتاب کا کوئی وجود نہیں تھا۔ البتہ وہ خالی باکس کچھ فاصلے پر پڑا ضرور نظر آ رہا تھا جس میں یہ کتاب رکھی ہوئی تھی، اور یہ حیرت ناک واقعہ یقینی طور پر عالم ہوش میں ہی رونما ہوا تھا، ورنہ دردانہ اسے خواب کی حیثیت دیتی، یا اگر اس سے یہ کہانی سنائی جاتی تو وہ حیرانی سے کہانی سنانے والے کا چہرہ دیکھتے ہوئے یہ سوچتی کہ یہ انوکھی کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن ہوا یہی تھا کہ اب اس کتاب کا کوئی وجود نہیں تھا، اور شبان کی آنکھوں کی نلاہٹیں چمک رہی تھیں، لیکن یہ نلاہٹیں بھیانک نہیں تھیں۔ یہ نلاہٹیں کچھ دیر تک قائم رہیں، اور اس کے بعد شبان کی آنکھوں میں سفیدی رونما ہو گئی۔ البتہ اس کی پتلیوں کے انتہائی درمیان میں ایک ایسا نیلا روشن نقطہ نمودار ہو گیا جو اس سے پہلے کبھی نہ تھا، گویا یہ کتاب اس کی آنکھوں میں سما گئی تھی۔ دردانہ نہ جانے کب تک پتھرائی ہوئی بیٹھی رہی۔ شبان بھی خاموش تھا، اور دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔